الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال الله تعالى في مقام آخر والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوم عرفة غفر له سنتين متتابعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، ذی الحجہ کا مہینہ جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے یہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے کا شمار ان 4 مہینوں میں ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ منہا اربعۃ حرم، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے جو ابھی چند دن پہلے شروع ہو چکا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے کی اور خصوصیات یہ ہیں کہ اسی مہینے کے اندر اسلام کا ایک عظیم الشان رکن جس کو حج کہا جاتا ہے وہ اسی مہینے کے چند دنوں کے اندر ادا کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ قربانی جو کہ دین اسلام کا شعار ہے وہ پورے عالم اسلام کے اندر ہر بستی اور ہر شہر اور ہر ملک کے اندر اسی مہینے کے 3 دنوں کے اندر وہ واجب اور وہ شعار ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کے جو ابتدائی دن ہیں پہلا عشرہ، اس کی خاص طور پر فضیلت قرآن مجید سے اور احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید سے آخری پارے سے سورہ فجر کی جو ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے یہ جو پہلے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں اور ان 10 راتوں کی فضیلت کے طور پر ان کی قسم کھائی ہے۔ فرمایا کہ والفجر، فجر کے وقت کی قسم، صبح کے وقت کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اور صبح کا وقت روز ہی صبح کا وقت آتا ہے، روز صبح ہوتی ہے، اور صبح کا جو وقت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خیر اور جو برکت اور جو سکون اور جو عافیت رکھی ہے وہ باقی اوقات کے اندر محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ہر صبح کا وقت ایسا ہے کہ وہ خیر اور برکت کا وقت ہے، لیکن یہ خیر اور برکت سے مستفید وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی ادائیگی میں اس وقت کو صرف کرتے ہیں۔ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو اس وقت کی برکت اور خیر سے اس لیے محروم رہتا ہے کہ اس وقت کے اندر وہ غفلت کی نیند کے اندر سویا ہوا ہوتا ہے، اور اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام خصوصاً فجر کی نماز سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ کے کلام کی تلاوت سے محروم رہ کر یہ وقت غفلت میں اور نیند میں گزار دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم۔
تو یہ جو 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، اور اس کی وضاحت ایک حدیث شریف میں بھی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اس کی تفسیر کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں میں سے 4 راتیں تو تقریباً گزر چکی ہیں، باقی 6 راتیں باقی ہیں۔ 6 راتوں کی خاص فضیلت ہے، اور بعض کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ ان میں سے ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو لہذا ان 10 راتوں میں سے جو راتیں بھی اب باقی ہیں، ان راتوں کے اندر رات کے وقت میں، رات کے حصے میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں کچھ وقت ضرور صرف کرنا چاہیے۔ مغرب کے وقت سے یہ رات شروع ہو جاتی ہے اور صبح صادق تک رات رہتی ہے۔ مغرب سے عشاء کے درمیان یا عشاء کے بعد رات کے وقت میں یا تہجد کے وقت میں ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہ 10 راتیں یہ فضیلت والی راتیں ہیں، یہ پہلا عشرہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والشفع والوتر، جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ جفت اس سے مراد ہے 10 ذی الحجہ کا دن، جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے اور جس میں قربانیاں کی جاتی ہیں۔ تو یہ جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے، یہ بھی خاص خیر و برکت، عافیت اور نفع کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی قسم کھا کر اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو لہذا 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ 10 ذی الحجہ کے دن صبح کے وقت میں جلدی اٹھنا اور صبح کے وقت سے مستفید ہونا، اور پھر 10 ذی الحجہ کی جو عبادات ہیں ان عبادات کو خوش اسلوبی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ ادا کرنا، اس سے اس 10 ذی الحجہ کے دن کی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ والوتر، اور طاق کی قسم۔ طاق سے مراد ہے 9 ذی الحجہ کا دن۔ تو یہ جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اس 9 ذی الحجہ کے دن کی بھی خاص فضیلت ہے۔ ویسے تو ذی الحجہ کے ابتدائی جو دن ہیں، یکم سے لے کر 8 ذی الحجہ تک، ان میں سے ہر دن کی عظمت اور فضیلت ہے۔ ان میں سے ہر دن میں روزہ رکھنے کی بھی فضیلت ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ان میں سے ہر دن کے روزہ کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ تو یہ جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اس 9 ذی الحجہ کی خصوصی فضیلت ہے۔ چنانچہ ایک تو اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، والوتر، طاق کی قسم، اور مراد اس سے 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ دوسری جو آیات ہیں سورہ بروج کی ابتدائی آیات، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس دن کی قسم کھائی ہے۔ فرمایا کہ والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود، اور ایسے دن کی قسم کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس سے مراد ہے قیامت کا دن، کہ قیامت کے دن کا جا بجا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن یقیناً آنا ہے۔ تو اس دن کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ وہ شاہد و مشہود، اور شاہد کی قسم اور مشہود کی قسم۔ شاہد سے مراد حدیث میں آتا ہے کہ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، کہ جمعے کا دن ہر ہفتہ گزرنے کے بعد جمعے کا دن آ جاتا ہے، اور اس جمعے کے دن کی خیر اور برکت اور اس کی عبادت سے دنیا بھر کے سارے مسلمان اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس کو شاہد کہا گیا۔ شاہد کا معنی آنے والا، حاضر ہونے والا۔ اور مشہود، مشہود سے مراد ہے وہ دن کہ جس دن میں حاضر ہوا جاتا ہے، اور اس دن سے مراد ہے یوم عرفہ۔ یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے کہ مشہود سے مراد ہے یوم عرفہ، اور یوم عرفہ ہے 9 ذی الحجہ کا دن۔ اور 9 ذی الحجہ کے دن کو مشہود اس لیے کہا کہ 9 ذی الحجہ کے دن کے اندر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد احرام باندھ کر وہ عرفات کے میدان کے اندر وقوف عرفہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوتے ہیں، جو کہ حج کا ایک بہت بڑا رکن ہے، کہ اگر وہ وقوف عرفہ رہ جائے تو پھر حج ہی ادا نہیں ہوتا، حاجی رہ جاتا ہے۔ تو وقوف عرفہ کی ادائیگی کے لیے جس دن میں عرفات کے میدان میں حجاج کرام جمع ہوتے ہیں، وہ دن ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کا دن، اس لیے اس کو مشہود کہا۔ تو مشہود کی مراد یوم عرفہ ہوا، جس سے مراد یہ ہوا کہ عرفہ والے دن کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اس کی بھی فضیلت اور برکت ارشاد فرمائی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں کی جو خاص فضیلت ہے، اس سے بڑھ کر 9 ذی الحجہ کے دن کی فضیلت ہے۔ اور 9 ذی الحجہ کے دن کی فضیلت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو 9 ذی الحجہ کے دن کے وقت میں آدمی کو صبح کے وقت میں جاگنا چاہیے، اور سارا دن کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اور دوسرا ایک خاص عمل یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کے دن میں آدمی کو روزہ رکھنا چاہیے۔ 9 ذی الحجہ کے دن کے جو روزے کی فضیلت ہے وہ بھی حدیث کے اندر ارشاد ہوئی ہے۔
چنانچہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوم عرفہ غفر له سنتین متتابعین، کہ جس آدمی نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا اس کے 2 سال کے مسلسل 2 سالوں کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ صوم یوم عرفہ جو ہے یہ 1 سال ماضی کا اور 1 سال مستقبل کا گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، یعنی 1 سال گزشتہ 9 ذی الحجہ سے اس 9 ذی الحجہ تک کا جو سال تھا، اس سال کے اندر جتنے صغیرہ گناہ ہوئے ان صغیرہ گناہوں کا کفارہ اس ایک روزے کی برکت سے ہو گیا، اور اس 9 ذی الحجہ سے اگلی 9 ذی الحجہ تک جو آئندہ 1 سال ہے، اس سال کے اندر جو صغیرہ گناہ انسان سے سرزد ہوں گے ان صغیرہ گناہوں کا بھی کفارہ اس ایک دن کے روزے کی برکت سے ہو گیا۔ یہ حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ 9 ذی الحجہ کا دن کا روزہ رکھنے کی برکت سے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو روایت ہے حضرت سہل بن سعد کی، اس کے اندر حضور نے فرمایا کہ جو آدمی عرفہ کے دن کا روزہ رکھے تو مسلسل 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، کیونکہ 1 سال ماضی اور 1 سال مستقبل یہ مسلسل ہی ہیں، تو اس سے بھی وہی مراد ہے کہ مسلسل 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوگا، کبیرہ گناہوں کا اعمال سے کفارہ نہیں ہوتا۔ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کا ہونا ضروری ہے، کہ آدمی سچے دل سے گناہوں پر نادم ہو اور ان گناہوں کو فی الحال چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، اور جن گناہوں کی ایسے ہیں کہ جن کی تلافی کرنے کی ضرورت ہے ان کی تلافی بھی کرے۔ مثال کے طور پر نمازیں نہیں پڑھی تھیں، اب توبہ کی ہے تو ان نمازوں کی قضا کرے، روزے نہیں رکھے تھے اب توبہ کی ہے تو ان روزوں کی قضا کرے، گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی اب توبہ کی ہے تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کا حساب کر کے ادا کرے، اور اگر کسی بندے کا مال ناحق طریقے سے لے لیا تھا اب توبہ کی توفیق ہوئی ہے تو اس کا مال ادا کرے، اور اگر کسی کی بے آبروئی کی تھی اور اب توبہ کی توفیق ہو گئی ہے تو توبہ کے بعد پھر اس سے بھی معافی مانگے وغیرہ۔ تو یہ توبہ کی شرائط ہیں، اور یہ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں، توبہ کے بغیر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی کو معاف فرما دیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے چاہیں تو بغیر توبہ کے بھی کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں، فرما سکتے ہیں، لیکن وعدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس پر ہے کہ آدمی سچے دل سے توبہ کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ لیکن یہ جو صغیرہ گناہ ہیں، ان صغیرہ گناہوں کے بارے میں احادیث کے اندر بہت سارے اعمال بتائے گئے ہیں کہ جن اعمال کی برکت سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، ان کا کفارہ ہو جاتا ہے، جیسے وضو کرنے سے ہو جاتا ہے، مسجد کے اندر نماز کی ادائیگی کے لیے چل کر آنے سے ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے سے ہو جاتا ہے، صدقہ خیرات کرنے سے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے ہو جاتا ہے، تیسرا کلمہ پڑھنے سے ہو جاتا ہے۔ تو ان اذکار کی برکت سے بھی صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، بہت بڑی رحمت ہے، ورنہ صغیرہ گناہ بھی ڈھیروں کے ڈھیر جمع ہو جائیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے نیک اعمال کی برکت سے ساتھ ساتھ کفارہ فرما دیتے ہیں اور انسان کے صغیرہ گناہ کم ہوتے رہتے ہیں۔ پھر ان دنوں کے اندر ایک اور عمل جو حدیث کے اندر بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر انسان کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کی کثرت کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن کے اندر آدمی نیک عمل کرے اور اس کا ثواب اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب ہو بنسبت ان 10 دنوں کے نیک عمل کے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ تو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول دوسرے دنوں کے اندر اگر کوئی آدمی جہاد کرتا ہے تو کیا اس کا جہاد کا عمل بھی ان 10 دنوں کے نیک عمل سے بڑھ کر نہیں ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، جہاد کا عمل بھی ان 10 دنوں کے نیک عمل سے بڑھ کر نہیں ہوگا، ہاں اس صورت میں بڑھ سکتا ہے کہ جب کوئی مجاہد اپنی جان اور اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلا ہو اور اپنا مال بھی سارے کا سارا اللہ کے راستے میں قربان کر دیا ہو اور اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں دے دی ہو اور شہید ہو گیا ہو اور اپنی جان اور اپنے مال میں سے کچھ لے کر واپس نہ پلٹا ہو تو اس آدمی کا عمل ان 10 دنوں کے نیک عمل سے بڑھ کر ہو سکتا ہے۔ تو ان 10 دنوں کے اندر آپ دیکھیے کہ ایک آدمی نفل پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے تو کتنی بڑی فضیلت کا عمل ہے۔ اور پھر ایک حدیث کے اندر خاص طور پر فرمایا گیا ہے
کہ چونکہ ان 10 دنوں کا عمل باقی دنوں کے عمل کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ محبوب ہے، تو لہذا ان 10 دنوں کے اندر تکبیر اور تحلیل اور تحمید کی کثرت کیا کرو۔ تکبیر سے مراد ہے اللہ اکبر، اور تحمید سے مراد ہے الحمدللہ، اور تحلیل سے مراد ہے لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا بول، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا بول، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بول ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ پڑھنے چاہیے۔ خاص طور پر یہ جو تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرے کلمے کی کثرت ان دنوں میں ضرور کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ان دنوں کے اندر یہ جو تکبیرات تشریق ہیں ان کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آسان کلمے ہیں، اس میں جو ہے نا وہ شروع میں 2 دفعہ اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پھر ہے واللہ اکبر، پھر اللہ اکبر 2 مرتبہ ہو گئے، پھر وللہ الحمد۔ تو گویا 4 مرتبہ تو اللہ اکبر ہی ہے، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ ہے، اور 1 مرتبہ الحمدللہ کے بجائے وللہ الحمد ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان کلمات کی کثرت ان دنوں میں کرنی چاہیے۔ اور بعض روایات سے اور خصوصاً سیدنا عمر فاروق اعظم اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان دنوں میں یہ جو 9 ذی الحجہ کا دن آنے والا ہے، 9 ذی الحجہ کے دن کی فجر سے لے کر تو 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد درمیانی بلند آواز کے ساتھ 1 مرتبہ تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ یعنی ویسے تو کثرت کرنی چاہیے، لیکن ہر فرض نماز کے بعد 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک یہ جتنی نمازیں بنتی ہیں، غالباً 17 نمازیں بنتی ہیں، ان نمازوں کے اندر تکبیرات تشریق درمیانی بلند آواز کے ساتھ 1 مرتبہ کہنا یہ واجب ہے کہ فرض نماز کے بعد سلام پھرتے ہی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان کلمات کو کہنا چاہیے۔ یہ تکبیرات تشریق کہلاتی ہیں، یہ بھی ان دنوں کا خاص عمل ہے۔ سال بھر میں صرف یہی دن ہے جن دنوں کے اندر یہ تکبیرات تشریق پڑھنے کا حکم ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد 9 ذی الحجہ کا دن جب گزر جاتا ہے تو 9 ذی الحجہ کا دن گزر جانے کے بعد جو اگلی رات شروع ہوتی ہے اس رات کو شب عید کہا جاتا ہے۔ عید کی رات، عید کی رات جس طرح عید الفطر کی رات کی فضیلت ہے، اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کی رات کی بھی فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ من احیا لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، فرمایا کہ جو آدمی جس نے عیدین کی راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ زندہ رکھا، خالص اللہ تعالیٰ کا ثواب حاصل کرنے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے ارادے سے، تو فرمایا کہ اس آدمی کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن اور لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، مراد قیامت کا دن ہے۔ تو یہ ان راتوں کی فضیلت ہے۔ تو لہذا یہ جو عید کی رات شروع ہوگی، اس عید کی رات کے اندر بھی خاص طور پر انسان کو کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کر لینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو اگلا دن شروع ہوتا ہے اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، عید کا دن۔ تو عید کے دن کا جو خاص عمل ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک عمل ہے عید کی نماز کی ادائیگی، اور عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے کے جو مسنون اعمال ہیں جو احادیث کے اندر آئے ہیں وہ یہ کہ صبح سویرے اٹھنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اپنے زائد بال صاف کرنا۔ لیکن جس آدمی نے قربانی کرنا ہو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ عید کا چاند چڑھنے کے بعد پھر قربانی کرنے تک اپنے زائد بال اور ناخن نہ تراشے۔ تو ظاہر ہے کہ قربانی تو عید کی نماز کے بعد ہی ہونی ہے، تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہوگا۔ اور پھر اچھا لباس پہننا، اپنے پاس جو موجود لباس ہے عمدہ لباس، اس میں سے عمدہ لباس کو پہننا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، اور پھر اب جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی زیب و زینت کرنا، اور پھر عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے جلدی آنا، اور عید کی نماز کے لیے آتے ہوئے اور واپس جاتے ہوئے تکبیرات تشریق پڑھتے ہوئے آنا اور پڑھتے ہوئے جانا، اور پھر عید کی نماز کی ادائیگی ہو گئی۔ عید کی نماز کی ادائیگی کا عمل ہو گیا، یہ بھی واجب ہے۔ دوسرا عمل جو اس دن کا خاص عمل ہے وہ ہے قربانی کا عمل، وہ بھی اس دن کا خاص عمل ہے،
اور وہ قربانی دین اسلام کا شعار ہے. شعار اس کو کہتے ہیں کہ جس سے کسی دین اور مذہب والوں کی پہچان ہوتی ہو. تو یہ دین اسلام کا خاص شعار ہے. کسی اور مذہب کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر چند دنوں کے اندر اتنی کثیر تعداد میں جانوروں کو قربان نہیں کیا جاتا. یہ اسلام کی خصوصیت ہے اور اسلام کا شعار ہے. اور آسمانی مذاہب بھی ہیں جیسے عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اور غیر آسمانی مذاہب بھی ہیں جیسے ہندو مت ہے، سکھ مت ہے، بدھ مت ہے. لیکن کسی مذہب کے اندر اتنی بڑی تعداد کے اندر اتنے تھوڑے دنوں کے اندر اللہ کی حضور میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانوروں کو بھیٹ چڑھایا جائے، قربان کر دیا جائے، اس سوائے اسلام کے اور کسی مذہب کے اندر نہیں ملتا. تو یہ اسلام کا خصوصی شعار ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا عمل رکھا ہے تاکہ وہ جو ان کو چوپائے عطا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان چوپایوں پر اللہ تعالیٰ کا نام بلند کریں. یہ قربانی کا عمل جو ہے نا یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ جانور ذبح کر دیا اور گوشت حاصل کر لیا یا کھال حاصل کر لی، فائدہ حاصل ہو گیا، یہ نہیں ہے. بلکہ قربانی اصل میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک بے نظیر قسم کا عمل ہے. قربانی اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قربانی قربان سے ہے. قربان کا لفظ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے. تو یہ قربان کا مطلب ہوتا ہے قرب حاصل کرنا. تو یہ قربانی کے جانور ذبح کرنے سے مقصود اصلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہے. تو اس لیے جو بھی آدمی قربانی کرنا چاہے اس قربانی کرنے والے کو دل میں نیت یہ رکھنی چاہیے کہ میں نے قربانی کرنے سے مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے. گوشت کا حاصل ہو جانا، کھال کا حاصل ہو جانا، باقی چیزوں کا فائدہ ہو جانا یہ ایک ضمنی کام ہے، اصل نہیں ہے. اسی وجہ سے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بڑے جانور کے اندر جیسے گائے بیل کے اندر جس میں ایک سے زیادہ افراد شریک ہوتے ہیں تو اس کے اندر اگر 4-5 افراد کی نیت قربانی کرنے کی ہے اور ایک آدمی جو ہے نا وہ اس لیے شریک ہو گیا ہے کہ گوشت کھانے کو مل جائے گا، گوشت حاصل ہو جائے گا، تو فرمایا کہ اس نیت سے اگر کوئی آدمی شریک ہو گیا ہے تو باقیوں کی قربانی بھی نہیں ہوگی. قربانی کا عمل جو ہے نا یہ خاص اس کا ایک فلسفہ ہے، ایک خاص اس کی حکمت ہے. اور وہ حکمت یہی ہے کہ دل کے اندر اصلاً اور خالص نیت یہی ہو کہ میں قربانی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے یہ شہروں کے اندر جہاں پر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پر یہ بھی اس کی پابندی ہے کہ عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد جانور ذبح کیا جائے. ورنہ جانور کا ذبح کرنا یہ اگر عمل یہی ہوتا یا جانور سے گوشت حاصل کرنا ہی مقصود ہوتا تو پھر بڑے جانور کے اندر شرکت کے لیے 7 کی پابندی نہ ہوتی. پھر تو اپنی مرضی سے 10 بندے بھی شریک ہو جائیں کہ چلو گوشت تھوڑا کم ہی ہمیں حاصل ہو جائے گا لیکن حاصل تو ہو جائے گا. یا چھوٹے جو جانور ہیں بکرا دمبا اس کے اندر 2 یا 3 افراد شریک ہو جائیں لیکن ایسا اجازت نہیں ہے اس کی، اس لیے کہ اس کا ایک خاص مصلحت ہے، ایک خاص اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس حکم کی ادائیگی اس سے مقصود ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کسی نے اپنا جانور ذبح کر دیا تو فرمایا کہ یہ تو بس گوشت ہو گیا، یعنی جانور تو حلال ہو گیا، گوشت کا کھانا تو حاصل ہو گیا، لیکن فرمایا کہ قربانی کا عمل اس سے ادا نہیں ہوا. قربانی کے لیے عید کی نماز کے بعد جانور کو قربان کرنا پڑے گا. اور پھر اسی وجہ سے جو چونکہ گوشت کا حصول مقصود نہیں ہے اسی وجہ سے قربانی کے جانور بھی خاص متعین ہیں. اپنی مرضی سے آدمی نہیں کر سکتا کہ چلو میں اپنی مرضی سے ہرن ذبح کر لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو قرب ہی حاصل کرنا ہے یا گوشت ہی حاصل کرنا ہے، وہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے جو مخصوص جانور ہیں جس کو انعام کہا جاتا ہے اور جو قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَاعِزِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الظَّأْنِ اثْنَيْنِ، دمبا، بکرا، گائے، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور اونٹ اور یہ جو بھینس ہے یہ بھی گائے کے حکم میں ہے. تو ان جانوروں کی قربانی کرنا درست ہے. یہ اپنی مرضی اور اپنی چوائس سے کسی جانور کا انتخاب کر لینا درست نہیں ہے. تو اس لیے قربانی کا جو ایک خاص مقصد ہے اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے جانوروں کو خریدا جائے اور اس سے مقصد جو ہے نا وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا ہو. بعض لوگ مہنگے جانور خریدتے ہیں، اگر ان کی نیت لوگوں کو دکھانے کی ہے تو وہ پھر قربانی نہیں ہوگی. اگر ان کی نیت جو ہے نا نمائش کی ہے، لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ فلاں آدمی نے اتنا بڑا بھیڑا جو ہے نا وہ ذبح کیا ہے
فلاں آدمی نے جو ہے نا وہ 60 لاکھ کا بڑا خرید کر ذبح کیا ہے، ایک نام وری ہو جائے، شہرت ہو جائے، تو اس سے پھر وہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ ان دنوں کے اندر اگر کوئی آدمی 60 لاکھ 70 لاکھ صدقہ کر دیتا ہے، اس کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا کہ 1.5-2 لاکھ کا بیس ذبح کر کے آدمی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے، قربانی کر لے۔ جتنا اس کا ثواب ہے اتنا اس کے مقابلے میں اس سے ڈبل اور ٹرپل جو ہے نا وہ صدقہ کرنے کا ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے اس قربانی کے اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جن کو حیثیت دی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھا جانور، اچھا صحت مند اور خوبصورت جانور لے کر، لیکن نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی ہو، تو پھر یہ جانور قربان کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ یوم النحر کا خاص عمل ہے، ایک عید الاضحیٰ کی نماز اور دوسرے یہ قربانی کا عمل۔ تو یہ ان دنوں کے خاص اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔